محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں، اور آپ علیہ السلام کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی، اور آپ کی شہادت کے بعد اس گھوڑے نے نہر فرات میں کیوں چھلانگ لگا دی تھی۔ یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح ایران کے بادشاہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پر بھی ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود صحت مند اور تندرست رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کو ذوالجناح کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم اس پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سنی۔ ذوالجناح فوراً آپ علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے بیٹھ کر سوار ہو سکیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا یعنی ذوالجناح آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت اور وفا کی جس کو دیکھ کر آپ بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے نیچے زمین پر گرے تو آپ علیہ السلام کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر روکتا رہا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ خالی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے نے 7 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگاتا رہا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر دیا، اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح زور سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ جب عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ اس گھوڑے کو کچھ نہ کہو۔ افسوس ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا، لیکن اس نواسے کا احترام بھول گئے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کندھوں پر بیٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے، اے لوگو سنو، میں اس حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس کے بعد عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ جیسے ہی وہ لوگ ذوالجناح کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا کہ لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ منظر دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آ کر
اس طرح بل بلا کر دوڑنے لگا جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے نیچے گرنے کے بعد ان کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو ہمیں بتائے اس کے بعد اس ذوالجناح کا کیا بنا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے ذوالجناح کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا جب میرا سواری زندہ نہیں رہا تو اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا یعنی ذوالجناح بھی اس دنیا سے چلا گیا۔